اچھا جی، وہ اچھا میں آپ کو میرا یاد ہے جب ہم کچھ بات کر رہے تھے. جی جی. بات یہ ہے، دیکھو سیدھی سی بات، لیکن آپ نے وہ کیمرہ میرے اوپر رکھا ہوا ہے، آپ نے اوپر نہیں رکھا. بات تو آپ کریں. کوئی بات نہیں ہے، مطلب ہے کہ آپ کی بیوٹی نظر آنی چاہیے نا، میری نہ آئے. ایسی خطرناک بیوٹی 007 وہی بیوٹی ہے آپ کی اور میری بیوٹی میں. یہ فرق ہے کہ آپ جو ہیں وہ ہیں سائمن ٹیمپلر، راجر مور، اور میں ہوں شان کانرے. یہ دونوں جیمز بانڈ ہیں، مگر دونوں کے جو اپیرنس ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے. بھائی ہے تو صحیح نا، ایک سائمن ٹیمپلر ہو گیا، ایک شان کانری ہو گیا. اچھا ہے نا، کنٹراسٹ ہونا چاہیے نا. ویسے ہمارا عام طور پہ کانٹراسٹ ہی چل رہا ہے. نہیں ایسے نہیں بات کیا. دیکھو ابھی تھوڑی دیر میں نے آن ایئر بھی اس لیے گیا کہ آپ نے مجھے وہ ویڈیو دکھائی تھی، ایک خاتون جو ہے پیچھے میرے پاس کیا پڑا ہوا. ہاں جی اچھا. آپ کو یاد ہے کہ جو آپ نے مجھے ویڈیو دکھائی تھی کہ وہ کس کا مزار تھا؟ بری امام کا. بری امام کا ہے جی. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے بری امام کی بات کی، وہ مجھے ویڈیو دکھائی، اور ساتھ میں آپ نے کہا ایک کچھ اور بات کی تھی کہ بھئی وہ لوگ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی بال جو ہیں ان کو چومتے چاٹتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ بھئی کہ جوتیاں. ابھی میں نے ایک فوٹو دیکھی، پکچر دیکھی، ایک بزرگ آدمی نے جو ہے وہ جو ہے ان کی جوتی ماتھے پہ رکھی ہوئی ہے اور وہ فوٹو کھنچائی ہے. ٹھیک ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بڑی سوچنے والی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں. جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی جس کے اوپر جو ہمارے مسلمان آج کرتے ہیں. یہ مزاروں پہ جاتے ہیں، وہاں دعائیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز مل جاتی ہے تو اس کو چوما چاٹی شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے ہاتھ چومنے تک منع کیا تھا کہ ہاتھ نہیں چومنا. جی بالکل. یاد ہے آپ کو حدیث میں بھی ہے کہ جو ہے ہاتھ چومنا منع ہے. ٹھیک ہے. بالکل. اور وہ کیسے اجازت دے سکتے ہیں کہ ان کی جو کوئی چھڑی ہو یا ان کی جوتی ہو یا ان کا کوئی جبہ ہو یا کوئی چیز ہو، اس کو تم جو ہے چوما چاٹی کرو، یہ کرو وہ کرو. سمجھے نا. چوما چاٹی نہیں، اس سے عبادت نہیں ہوتی. میرا نہیں خیال کہ اس سے عبادت ہوتی. عبادت وہ ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے دل و جان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. جی بالکل. ایسے ہی ہے نا. مطلب جب آپ کو زندگی میں پریشانی ہے اور آپ کو زندگی میں کوئی چیز چاہیے یا آپ کی کوئی خواہش ہے یا آپ تکلیف میں ہو، تو آپ کا کام کیا ہے کہ آپ نماز پڑھو دل و جان سے، اللہ کے حضور دعا کرو. ٹھیک ہے. دیٹس اٹ. ہمیں نہ کسی پیغمبر کی ضرورت ہے. ہاں پیغمبر کی ضرورت ہے کیونکہ وہ تو ہمارے پیغمبر تھے، ہم ان کو یاد کرتے ہیں، لیکن عبادت میں صرف اللہ کی جو ہے عبادت چاہیے، اس کی ضرورت ہے ہمیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمیں کسی امام وہ کیا کہتے ہیں وہ جو جیسے یہ مزاروں کی ضرورت نہیں ہے. یہ بدعت ہے. بدعت بھی ہے اور شرک ہے. کوئی مانے نہ مانے، کہیں پہ بھی نہ قرآن پاک میں لکھا ہے، نہ حدیثوں میں لکھا ہے، نہ کسی کتاب میں لکھا ہے. اور اگر کسی کتاب میں لکھا ہے تو وہ غلط لکھا ہے. ایسا سمجھ. جی بالکل. میرا کہنا ہے صرف ایک بات ہے. میں ہمیشہ جب میں نے دیکھا وہ ایک دفعہ وہ یوکرین کا جو بندے ہیں وہ کیا نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لے کے گئے، اتنا لمبا ڈرامہ کیا جناب. جہاز سے اتر رہے ہیں، پھر نعتیں لگا رہے ہیں، پھر اس کے بعد وہ لے کے جا رہا ہے. لوگ کنارے پہ کھڑے ہیں. اب جو لوگ کنارے پہ کھڑے ہیں جی انہوں نے تو بال دیکھا ہی نہیں. وہ تو صرف کھڑے ہیں. بالکل. جا کے وہ پریزیڈنٹ تھا نا یوکرین کا جو لے کے گیا تھا. بالکل ٹھیک ہے نا. اور وہ لے کے جا کے صرف انہوں نے دیکھا جب وہ محل میں پہنچا کہاں پہنچا، ورنہ جو راستے میں لوگ کھڑے تھے انہوں نے کچھ نہیں دیکھا. جی بالکل نو ڈاؤٹ. ہاں وہ تو ایویں چونگے میں تھے. ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے. یہ بالکل سمپل سی بات ہے، سمپل سا سلسلہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں میری لاجک یہ ہے. آپ کی لاجک کی بنا نہ جانے کیا ہے، لیکن میری لاجک یہ ہے کہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کے حضور کھڑے ہو کے نماز پڑھیں اور اپنی تمام تر جو دکھڑے ہیں یا شکرانہ پڑھیں، دکھڑے ہیں یا مصیبتیں ہیں یا آپ کی آسانیاں ہیں، اس کا شکر ادا کریں نماز پڑھ کے.
کوئی مزار، کوئی صوفی، کوئی کچھ نہیں دے سکتا، بالکل نہیں دے سکتا. میں تو نہیں مانتا کہ کوئی صوفی ہے کہ اس کو حاضری دو جا کے. کبھی پہنچ جاتے ہیں بعد داتا دربار، کبھی پہنچ جاتے ہیں وہ کیا ہے وہ کراچی والا جو نہیں ہو کہ جی کیا نام ہے غازی عبداللہ شاہ غازی، پھر یہ جناب یہ جو ابھی دوسرے گولڈا، ہاں گولڑا، اور پھر سائیں کام والا، تو پتہ نہیں کون تو پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہے. بات یہ ہے میں ان چیزوں کو نہیں مانتا. میں مانتا ہوں صرف ایک بات، آخر میں صرف ایک بات کہوں گا. میری لاجک یہ ہے کہ اگر تم کسی بھی حال میں ہو، تمہیں کچھ بھی چاہیے، تم مصیبت میں ہو، تم اچھائی میں ہو، تمہارا کام ہے مسلح پہ کھڑے ہو کے، اللہ کے حضور کھڑے ہو کے، نماز پڑھ کے، دعا کر کے بیٹھ جاؤ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے جلوے کا مطلب ہے اس کے جو اس نے آپ اگر تم کو دینا ہوگا تو دے گا، نہیں دینا ہوگا نہیں دے گا. لیکن کوئی شخص مرا ہوا جو ہے، جو دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ کچھ نہیں دے سکتا. سمجھے نا، سیدھی سی بات ہے. میں تو نہیں مانتا. یہاں تک کہ آپ یہ کہو کہ اگر پروفٹ بھی ہیں ان کی قبروں میں جاؤ گے تب بھی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، نہیں دے گا، پروفٹ تو نہیں دے سکتے نا. پروفٹ تو خود اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کرتے کہ ہماری جو ہے یہ خواہشہ پوری کر دو، یہ ہماری پرابلم دور کر دو. وہ آپ کی مدد کیسے کریں گے؟ وہ تو آپ کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آئے تھے نا. بالکل صحیح، سیدھا راستہ دکھایا. سیدھا اس راستے پہ ہر پروفٹ جو ہے وہ آپ کو سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے آتا ہے، کہ برائی سے بچنے کے لیے کہا تھا. ایسے ہی ہے نا. ہم کرتے ہیں لاجک کی بات. کل ایک خاتون نے بری مام دکھایا. میں نے بری مام 97 میں، سپٹمبر 97 میں لاسٹ ٹائم وزٹ کیا تھا. اس کی حالت یہ تھی کہ وہاں پہ بری مام میں داخل ہوتے ہیں، تھوڑا سا پیسے جاتا ہے، اس کے بعد آپ جوتے رکھنے والا 5 روپے لے کے 2 روپے لے کے جوتے رکھ رہا ہوتا ہے. 4 سیڑھیاں اترو، سامنے بری مام تھا. کل سے بری مام دکھایا ہے. میرے تو ہوش اڑ گئے کہ جب وہ بری مام میں عورت داخل ہو رہی تھی تو سڑک شرمناک حد تک ٹوٹی ہوئی تھی، تھرو اور 2 روپے کی چیزیں، 4 روپے کی چیزیں بچے بیچ رہے تھے. اور وہاں جو کنٹوٹے جاتے ہیں وہ 5 ہار کتنے کے ہیں؟ 10 روپے کے، نہیں 8 روپے لے لے. اس کو 8 روپے دیے، 2 روپے چھڑوائے. اور جب مزار میں گیا وہ بندہ تو 1000 روپے ڈبے میں ڈال رہا ہے. اب وہ 1000 روپیہ جو ہے وہ ٹریول کیسے کرتا ہے؟ اس میں سے پہلے تو ہوتی ہے بندر بانٹ، آدھے تو اوقاف والوں کو چلے جاتے ہیں، گورنمنٹ کے کھاتے میں جاتے ہیں جو عیاشیاں ہوتی ہیں. آدھے جو ہیں وہ جو کنٹوٹے، وہ مزار کے جو سجادہ نشین بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگوں کو، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس کو وائڈر کینوس پہ سنو. وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں بری مام کے مامے چاچے، بدماش، میں پرسنلی بتا رہا ہوں، جنہوں نے ضلعوں کی زندگیاں غریبوں کی عذاب کی ہوئی ہیں، بدماش ہیں، جن سے علاقے کا تھانے دار SHO بھی ڈرتا ہے. وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جو باقی تمہارے 500 روپے ہوتے ہیں وہ ڈبوں میں بند ہو کے، جب بہت سارا پیسہ ہر رات کو ملتا ہے وہ جاتا ہے، وہ ان کی شرابیں، زنا، عیاشیوں پہ اڑتا ہے. اور ان کے کمرے آدھے تمہارے پیسوں سے بھرے ہوتے ہیں. اور وہ بندے جو جا کے پیسے وہاں ڈالتے ہیں 1000 روپیہ اور 2 روپیہ بچاتے ہیں اس غریب بچے سے، جو بچہ پھول بیچ رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، ٹوٹے ہوئے جوتے ننگے پاؤں میں، اس کو پیسے نہیں دیتے، اسے 2 روپے بھی چھڑواتے ہیں اور 1000 روپے جا کے ڈبے میں ڈالتے ہیں کہ وہ مزار کا جو بھی بندہ سویا ہوا ہے وہ اٹھ کے ان کو اوپر جو ہے نچھاور کرے گا رحمتیں. یہ ان کی، یہ گولڈا شریف، جاؤ جا کر گولڈا شریف میں تم لوگ وہاں پہ بڑے پیسے ڈالتے ہو اور وہاں اس کے بعد دنیا رو رہی ہے، بچے غریب مر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں. ایک بچی وہاں ننگی بیٹھی ہوئی ہے بیچاری پھٹے ہوئے کپڑوں سے، تو تم چادریں ڈال رہے ہو جہاں چادر ڈالنی چاہیے زندہ انسان کی، جہاں تمہیں 1000 روپیہ بچے کو دینا چاہیے اور 2 روپے اس میں ڈالو، کیونکہ مزار میں سویا ہوا بندہ اٹھ کے اس کی روٹی نہیں کھائے گا. وہ روٹی زندہ انسان کو دو. وہاں تم اس سے 2 روپے بھی چھڑوا رہے ہو اور جا کے ڈبے میں ڈال رہے ہو، جو کہ اوقاف
محکمہ اوقاف کی عیاشیوں میں صرف ہوگا اور جو اس کے سجادہ نشین ہے اس کی عیاشیوں میں صرف ہوگا. جیسے تمہارا محمود قریشی ہے, وہ مزاروں کے پیسے کھاتا ہے, سجادہ نشین ہے ملتان کے, 25,000 آدمی کو ولیمہ کھلایا تھا اس نے. پتہ ہے نا 25,000 آدمی کے ولیمے میں پیسہ کتنا لگتا ہے محمود قریشی نے. وہ کہاں سے آیا پیسہ؟ اس کے ابے نے تو دیا نہیں تھا, مزاروں سے آیا, تمہارا ہی پیسہ تھا وہ. جاؤ گولڈا شریف, F10 سارا بھرا ہوا ہے کمرشل پلاٹس اینڈ پلازوں سے اور بنگلوں سے گولڈا نے خریدے ہوئے ہیں. تم جا کے وہاں ماتھے ٹیکتے ہو. یہ باتیں ریالٹی کی ہے. کوئی پیر فقیر نہیں ہوتا, کوئی پیر فقیر واقعی, کوئی وسیلہ نہیں ہوتا. عورت کہہ رہی ہے ہم تو وسیلہ دیکھ رہے ہیں. اور وسیلے کی کیا ہوتا ہے؟ نماز کس لیے؟ نماز کو چھوڑو, بولو دعا کرو نماز کو. ہم تو وسیلہ ڈھونڈیں گے, مزاروں پہ ڈھونڈیں گے. اللہ نے نماز اس لیے پیدا کی ہے, میں نے گل کروں سیدھی سیدھی. آجا میں دانش, بالکل ادھر ملنا ہوتا ہے ڈی ایس پی سے, ایس پی سے, اپنا گورنر سے, وزیر سے. 5 دن پہلے کپڑے ڈرائی کلین کروا کے نئے سوٹ خرید کے جوتے روز چمکاتے ہو کہ میں نے 5 دن کے بعد چیف منسٹر سے ملنا ہے, اور نئے نئے کپڑے پہنتے ہو, راتوں کو نیندیں نہیں آتی, اور یہاں اللہ کے سامنے ایسے کھڑے ہوتے جیسے بدماش کھڑے ہوتے ہیں. کیوں نظر نہیں آ رہا؟ پیر چوڑے, ایمان کمزور ہے, پیر چوڑے کیے ہوتے ہیں, ایسے کھلے کر کے پیر جیسے نماز پڑھے ہوتے ہو, اور آ کر سیدھا تانا وہ ہوتا ہے. یہاں پہ ایک ٹٹو قسم کا بڑا عہدیدار ملتا ہے, جھک کے ملتے ہو اس کو. مزاروں کی روٹی کھانے والوں کو جھک کے ملتے ہو. تم لوگوں پہ لعنت ہے. مزاروں کے سجادہ نشینوں کے پاس جاتے ہو, جا کے دیکھو گولڑے کو راتوں کو شراب پی کے لڑک رہا ہوتا ہے. جا کے دیکھو بڑی امام کے, میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, گنڈے بدماش ہیں, علاقے میں بدماشی قائم کی ہوئی ہے. تم لوگ جا کے تو وہاں پہ پیسے ڈالتے ہو, وہ غریب وہاں پر ٹوٹی ہوئی سڑکوں کے ساتھ, ٹوٹے ہوئے جوتوں کے ساتھ, 2 وقت روٹی میسر نہیں ہے. وہ 1000 پہ دوست بچے کو جا پتر روٹی کھا لے. وہ شاید جو بزرگ سویا ہوا ہے مزار میں وہ خوش ہو جائے, اس کی مغفرت ہو جائے. ہمیں ان کی مغفرت مانگنی چاہیے, ہمیں ان سے چیزیں نہیں مانگنی چاہیے, وسیلہ نہیں بنانا چاہیے. تمہیں کیا پتا ہے کہ اس بندے کی حالت کیا ہے وہاں پر؟ تمہیں کوئی خواب آیا ہے؟ تم لوگ تو وہ لوگ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا یار سمجھتے ہو. اللہ نے اس کو معاف کر دیا. تینوں فون کیتا سی اللہ نے کہ انہوں معاف کرتا. میں یہ تماشے تم لوگ, ہم دیکھ رہے ہیں ایک طرف لوگ سپیس میں جا رہے ہیں. کل ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ مریخ کی زمین دیکھی. صحیح بات. گوروں نے ہمیں مریخ کی اپنی زندگی میں زمین دکھا دی. چلو نہ جا سکے مگر زمین دکھائی مریخ کیسا ہوتا ہے. اور تم لوگ مزاروں پہ مر رہے ہو. یو بلڈی ول. کیا یہ؟ تو بات یہ ہے جو بات کرنا چاہتا ہوں, جاؤ جا کر بڑی امام کے سجادہ نشینوں کی جائیدادیں دیکھو. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. ایک بندے غریب کو روٹی نہیں کھلائی, 25,000 کو اپنے بیٹے کے ولیمے میں روٹی کھلائی. اور ہر اس ولیمے میں کم از کم 50 ڈشیں تھیں. 25,000 آدمی روٹی کھلائی جائے نا, کتنے لاکھ کروڑ روپے لگتا ہے. اس سے اسکول بن سکتے ہیں, اس سے کتنے لوگوں کی گھروں کی چھتیں بن سکتی ہیں, گھر کھڑے ہو سکتے ہیں. غربا وہاں پر مر رہے ہیں, بچے مر رہے ہیں, ان کے والدین بچوں کو نہروں میں پھینک رہے ہیں. تم بازاروں پہ جا رہے ہو ڈانس کرنے. تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ اتنا چھاتی ٹھوک کے جا رہے ہو. میں نے دیکھا اس مزار پہ لاکھوں کروڑوں پہ خرچ ہوا ہے. اتنا سا مزار تھا, اتنا سا 20 سال پہلے 77 میں. آج وہ مزار جو ہے دور سے دیکھو لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار ہے. شکل بھی ایسے بناتے, گنبد جو کھڑے کیے ہوئے. اتنا بڑا مزار کیسے بن گیا, اتنا پلیشل. اور اس مزار کو ایسا بنایا ہوا ہے جیسے کسی نبی کا ہے. تم لوگوں پہ اللہ کی لعنت پڑی جا رہی ہے. وہ اللہ بیٹھا وہ اوپر, اسے کہا شرک اور بدعت مت کرو, میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. تو پھر بھانے گے ہم تو وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں, ہم تو وسیلے کی بات کرتے ہیں. تم لوگ وسیلے کے لیے تم لوگوں کو نماز دی گئی ہے, روزہ دیا گیا, اچھا ایمان دیا گیا, اچھے اعمال دیے گئے ہیں.
نبی کریم دیے گئے ہیں. بالکل. وسیلہ ڈھونڈے, نبی کریم سے ڈھونڈ لو. اول تو سیدھے ڈائریکٹ خدا سے مانگو. نماز 5 وقت کی اس نے دی ہے, بولو نماز پڑھو اور مانگو, انہیں دینا ہوئے گا دے گا, نہیں تو تیرے ٹوئے تو ٹھٹا مار کے پاسے کر چلے نہ جا. تو بالکل یہاں فل اسٹاپ ہو جاتا ہے, یہاں اس سے آگے کی بات یہاں فل سٹاپ ہو جاتا ہے. یہ جتنے لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں, ایک بچی غربت میں سردی میں پھٹے ہوئے کپڑوں سے بیٹھی ہے, تم اس کو اگنور کر کے جاتے ہو, جا کے مزار پہ چادر چڑھا دیتے ہو. اس بچی کو ضرورت ہے مزار کی چادر کی یا اس مزار کو ضرورت ہے؟ ہم کسی فرقے کسی اس کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم ایک جنرلی اللہ تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں, بالکل خدا کی بات کر رہے ہیں, نبی کریم کی بات کر رہے ہیں. ہم کسی فرقے کو نہ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں نہ اپ کرنا چاہتے ہیں, لیکن جو غلط ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. تم لوگ مزاروں میں پھنسے ہو, بھوسڑی کے ہو, اور لوگ کائنات تذکیر کر رہے ہیں. اور علامہ اقبال صاحب کہہ گئے ہیں, محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جو ستاروں پہ کمن ڈالتے ہیں. علامہ اقبال صاحب پتہ نہیں کس نشے میں بول گئے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, کائنات چھڈو اور پاسبانی پہ ٹر پاؤ. اور تم لوگ جو ہو کمندے ڈال رہے ہو مزاروں پہ. صحیح بات ہے. توبہ. ستاروں پہ کمندے گورے ڈال رہے ہیں. ان کے تو کوئی پیر نہیں ہے, ان کے کوئی پیر فقیر نہیں ہے, ان کے کوئی مزار نہیں ہے. کبھی دیکھا ہو انہوں نے کسی مزار پہ جا کے پیسے ڈالے ہوں, غریب بھوکا مر رہا ہو؟ یہ زندہ لوگوں کو روٹی دیتے ہیں, یہ زندہ لوگوں کو زندگی دیتے ہیں. خدا کی قسم واقعی. یہ مردوں کو اور مردوں کو مزاروں پہ جا کر بیکار میں پیسہ ضائع نہیں کرتے. وہ جو بری امام کے اوپر لاکھوں روپے لگائے, اس سے کتنے غریبوں کا گھر بنتا, کتنے لوگوں کی روٹی, کسی نے بیٹیوں کی شادیاں ہوتی. لاہور والا کیا ہے, بے شمار ہے. مطلب میں بری ماں سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کل دیکھا, میرے ہوش اڑ کے دیکھ کے, اتنا گرینڈ بنایا ہے. اس کی ضرورت کیا تھی؟ واقعی. میں بھی جب گیا تھا چھوٹا سا تھا, بالکل چھوٹا سا, اینا جیسی چھوٹا سا, اور وہ مشکل سے بندہ جو ہے اندر جاتا تھا, مشکل سے جاتا. اور یہ تھا کہ وہاں پہ جوتے اپنے رکھو, واپس آؤ تو کسی اور سے 5 ٹر جاؤ, خیر کوئی نہیں, چوری ہو جاتے. ٹھیک ہے, مزاروں کے پاس سے اور مسجد کے پاس سے جوتے چوری کرنے والی نیشن قوم. قرآن پہ کھڑے ہو کے 10-20 قرآن پر رکھ کے اس کے اوپر کھڑے ہو کے اپنا وال کلاک اتارنا, پنکھے اتار کر چوری کر کے چلے جانے والی قوم. تم وہ قوم ہو, تم لوگوں کی معافی ہے. ایک غریب بچہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے, تم اسے 2 روپے چھڑواتے ہو, جا کے 1000 روپے ڈبے میں ڈالتے ہو, اور وہ جا کے ان شرابیوں کبابیوں سے زیادہ نشینوں کو ملتا ہے. تمہارا کیا خیال ہے؟ داتا دربار کے سے زیادہ نشین, عبداللہ شہغازی کے سے زیادہ نشین, ملتان کے دیگر, بٹائی چٹائی لٹرم پٹرم, پتہ نہیں کون کون لوگ تم لوگوں نے صوفی بنائے ہوئے ہیں. وہ سارا پیسہ کدھر جاتا ہے؟ وہ یہی عیاشی کرتے ہیں. یہ سب بڑے بڑے یہ سب جاگیرداروں کو, اور کیا کہتے ہیں, یہ جو اس کے جو گدی نشین ہیں اور ہے نا, یہی لوگ عیاشی کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہ وقل یہ آفیسرز کے پاس بھی جاتا. تم لوگ تو وہ ہو جو ملک کے لوٹنے والوں کے مزاروں پہ جا کے ماتھے ٹیکتے ہو. تم لوگ تو وہ ہو ذلیل لوگ, جا کے بے نظیر کے مزار پہ ماتھے ٹیکتے ہو, منتیں مانگتے ہو. کیا ہو رہا ہے؟ یہ تمہیں دیں گے؟ کٹے کی طرح چلتے ہیں, بدماشوں کی طرح چلتے, بدماشوں کی طرح چلتے ہیں. بدماشی کرتے ہیں. ستاری اسمان سے بولتا ہے, کیونکہ بدماشی چڑھی ہے. تم نے ہمیں پکڑا تو ہم خوفناک ہو جائیں گے. بدماشی. یہ ملک ہے, ہمارے ہاتھ میں حکومت دو, پھر خوفناک کیا ہوتا ہے ہم بتائیں گے. وہاں خسرے بیٹھے ہوئے ہیں, فوج میں, جی ایچ یو میں, عدلیہ میں, ہر شعبے میں خسرے للیوں والے ہجڑے, جس کی وجہ سے یہ دلے وہاں پہ دن دناتے ہیں. ایک دلہ جاگیردار ایک سپاہی کو اڑا دیتا ہے اور بدماشی سے یوں وی کا نشان بناتے ہوئے عدالت کو چھوڑ دیتی ہے. کل میں نے دیکھا ایک جاگیردار وڈیرا
पुलिस वाले को गिरफ्तार करना है, वो पुलिस वाले को डंडे मार रहा है, उल्टा गालियां दे रहा है, बदमाशी से आगे बैठ रहा है. इसके अलावा हमने देखा है वो बड़ी वीडियो देखी आपने जिसके अंदर वो कह रहा है मैं इस्तीफा देता हूँ, जागीरदारों ने उसको मारा है. ये देखिए आपने, पुलिस वाला जो वर्दी फाड़ी हुई थी, है ना. जी हाँ. उसी की बात पुलिस कर रहे वाले को नहीं, मैं एक और की बात कर रहा हूँ, जागीरदारों की बात कर रहा हूँ कि वो कैसा बदमाशी करते हैं. जो आया उसने जागीरदारों के लिए कहा ये वडेरे कैंसर हैं, और उसने कहा, जो आया उसने कहा हम वडेरों के साथ ये करेंगे, हम जागीरें लुटेंगे. क्या किया भुट्टो ने? कौन सी जागीरें ली उसने? लेके हारियों और बाजारों को दी. बट्टा जिंदा है भौसड़ी के, मुल्क का जनाजा निकल गया भुट्टो के दिन रखा हुआ तुम लोगों ने. बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क 2 लाख कर दिया. बट्टा जिंदा है. जाके धड़ल्ले से तुम लोगों की टूए पे ठुडा रख के पांव रख के क्रश करके पूरी कौम को 22 करोड़ को अपनी बेटी कादियानियों को दिए. और तुम पोस्टर लगाते हो, इनमें नहीं शेयर कर लो, इस पे लानत हो, कादियानी भी ये हो. तुम लोग बस सोशल मीडिया के ब्लडी शेर. बोलो ना सरदारी के खिलाफ, टूहे में घुसा देगा. वहां पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत का अंदाजा नहीं होता, ना तुम्हारा ईमान मजबूत है. सोशल मीडिया पे तो कड़ा पड़ेगा आगे. तो मैंने देखा कि इतना आलीशान बनाया है बड़ी इमाम का मजार, वो डिजर्व नहीं करता. बात सीधी सी है, बना दो, रेनोवेट कर दो. क्या किया है मजारों ने उस मुल्क में, क्या बरकत लाए हैं? हमारा सवाल है. तुम लोगों ने लाखों करोड़ रुपए उन बक्सों में डाला है जो औकाफ वाले खा गए, और बाकी वो उनके कंजर बदमाश शराबी. गोल्डा का जो पीर है शराबी है. जाकर देखो उसके घरों में शराबे पी के लुढ़कते हैं, जदादे बनाते हैं, 3-3 करोड़ की गाड़ियों में फिरते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं उनकी, और तुम लोग वहां पे 4 रुपए के चने बेच रहे होते. मैं गोल्डा शरीफ दा मुरीदा. तुम वही 4 रुपए के छोले बेचते रहोगे और जाके इनके कदमों में बैठोगे. तुम पर लानत नहीं पड़ेगी तो क्या पड़ेगा? उनके कमरे खोलो रात को, उनके कमरे इस तरह भरे हुए होते हैं, आधे आधे इतना पैसा डाला होता है, और उनके सीढ़ियों पे गरीब बैठा हुआ है, उसके पांव में जूते नहीं है, उसका कपड़ा फटा हुआ है. उनके इग्नोर करके जाते हो राजी करने. क्या मुल्क बचा लिया? क्या मुल्क को तरक्की दे दी? क्या मुल्क को कायनातों पर ले गया कोई पीर, कोई फकीर जिन्होंने अपना पता नहीं होता उन्हें कब्र की हो रहा है? तुम लोग जाके वहां पर लाखों रुपया खर्च करते हो, एक तमाशा बना के रखा है. 72 साल में तुम लोग को यह है कि सिर्फ मजारों को बना दो नया. बेनजीर का मजार बना दो, बड़ी मांग का मजार बना दो, दादा दरबार का बना दो, वहां पे ड्रामे करो, वहां पे उर्स करो, और एंड क्या है? वहीं ठट्ठे खूह में कुत्ते खानी, बेड़ा गर्क मुल्क का, तबाही, निजाम की तबाही, हर बात की तबाही, किरदार की तबाही, आमाल की तबाही. क्योंकि तुम लोग रियाकार हो. तुम कौम रियाकार, बिद्दत और शिरक करने वाली रियाकार कौम हो. वरना गरीब भूखा ना मरा था जितना पैसा तुम लोग मजारों के डब्बों में डालते हो. उस मुल्क में कोई गरीब ना मर रहा होता, सबके घर में रोटी होती. मगर तुम लोगों ने अपना अपना, हम कहते हैं ना, अपना अपना खुदा, अपना अपना नबी, अपना अपना पीर फकीर जेब में डाला हुआ है. हाँ मैं खुश हाँ ना. दुनिया जो है बहुत आगे जा चुकी है और तुम लोग बहुत गिर चुके हो. और हम देखते हैं, देखते क्या हैं, देख रहे हो. अगर वहां बरकत होती तो वो मुल्क और जमीन दुनिया के नक्शे पे सबसे ऊपर होती. सबसे नीचे हो तुम लोग. तो इसलिए
تم لوگ مغضوب الہ قوم ہو، بالعموم مسلمان اور بالخصوص پاکستانی اینڈ ایشینز. جو لوگ ادھر سے خالی ہیں، مرے وہ سے مانگتے ہیں، زندوں کو روٹی نہیں دیتے، ان کو کرش کرتے ہیں، مزاروں سے مانگتے ہیں، مزاروں پہ پیسے لٹاتے ہو. باہر بیٹھا ہوا غریب بھوکا مرتا ہے، ننگا بیٹھا ہے. ملک کے 70% لوگ غریب غربت میں مر رہے ہیں، تم لوگ جا کے وہاں کروڑوں روپے مزاروں پہ لگاتے ہو. بلڈی محکمہ اوقاف، ہمارے دور حکومت میں محکمہ اوقاف کے جو سارے بیوروکریٹس ہیں ان کو ننگا کر کے لٹکائیں گے. ایک تجارت بنائی ہوئی ہے، تجارت. عبادت اب تجارت ہو گئی ہے، مگر بے غیرت ہو. کوئی دوسری رائے نہیں ہے. خبردار کسی نے کوئی دوسری رائے کی بات کی، گانڈ میں گولی مار دیں گے، فائنڈ آؤٹ کر لیں گے ہم تمہیں. مزار کی پوجا تو بہت دور کی بات ہے، تم پوجے کرتے ہو، قادری کے پاؤں چوم رہے ہو، وہاں ٹکے ٹکے کا ملا اس کے پاؤں چوم رہے ہو، کوئی پاؤں میں پڑے ہوئے ہو اور وہیں کے وہیں کھڑے ہو. ملک وہیں کا وہیں کھڑا ہے، جنازہ نکل چکا ہے. کون سی برکت آئی ہے؟ ایک برکت نیچے کمنٹ میں لکھو، لکھو. کتے کے پلے لکھتے ہیں سید وقاص حیدر جیسا کتا، گندی عورت سید نام لکھتا ہے دلہ، مسور ٹاکو کو لکھتا ہے یہ وہ برٹش امریکن بلڈی ویل. گندی ماں کی گندی چوٹ سے پیدا تو تم لوگ جیسے سید نہیں ہو، دلے مرے چلے کنجے. بکواس لکھتے ہیں دلے، پیروں کا پوجنے والے، ہم پر انگلی اٹھاتے ہیں. کتے کے پلے سالے بھڑوے کنجروں کی نسل سید لکھتے اپنے نام کے ساتھ. سید ہمارے جیسے ہوتے ہیں. بکواس لکھنے والے چرچ میں گردن موڑ دوں تم لوگ سے، تمہاری سجدہ تمہاری گانٹ سے نکال دوں. کسی کو ریکگنائز نہیں کرتے، ہم عمل پہ بندے کو جج کرتے ہیں. مزاروں کو پوجنے والوں کی عزت نہیں کی جاتی، زندوں کو بھوکا مارنا، ان کو ان کے سودے بازی کرنا، ان کو کرش کرنے والوں کی عزت نہیں کی جاتی. کسی حیثیت کا کیوں نہ ہو تو مار دو. میں کنٹرول میں آ گیا تھا. سمجھ آ گئی؟ بغیرت تو تم لوگ ہو، جنم جنم سے تمہاری ماں نے تمہیں بغیرت پیدا کیا ہے. تم اتنے بغیرت بن چکے ہو کہ کھول کے بھی ویڈیو دیکھنے کے روادار نہیں ہو. جو دیکھ رہا ہے نا کھولے بنا، یاد رکھو میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں اور آگے ویڈیو دیکھے گا، تم لوگ گندی ماں کی گندی چوتوں سے پیدا ہوئے ہو. یہ ہم نے سٹیپ کیا ہے. جن میں اتنی مورل کریج نہیں ہے کہ تم لوگ ویڈیو کو کھول کے سنا اور دیکھو. اور وہ لوگ حکومت میں جن مزاروں کو پوچھتے ہیں ہمارے زیر تاب آئیں گے، ان سے حساب مانگا جائے گا. کن مزاروں نے پاکستان کو کیا دیا، پاکستان کو کہاں پہنچایا. مزاروں نے کچھ نہیں دیا ان کو. یہ مزاروں پہ جا کے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، دوسروں کا وقت ضائع کرتے ہیں. یہ مزاروں پہ جا کے اپنا پیسہ لٹاتے ہیں اور یہ غریب غربا ادھر مر رہے ہیں. مزاروں کو چلانے والے اور مزاروں پہ جانے والے یہ سب شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں. سیدھی سی بات ہے، مزاروں کا کوئی وجود نہیں ہے اسلام میں، کوئی وجود نہیں ہے.
گوروں کو گالی دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں گوروں پورے یورپ میں کوئی مزار ہے, کوئی مزار نہیں ہے, کوئی ایسی چیزیں جہاں پہ جا کے مرے ویسے مانگ رہے ہوں, کوئی نہیں. اور دیکھ لیں کہاں ترقی کر رہے ہیں. آج مریخ دکھا رہے ہیں. واہ. تم لوگوں کے لیے تو پتوں کی ہی کافی ہے, تم لوگ سے آگے نکلتے نہیں ہو. مریخ دکھا رہا ہے گورا, مگر اس کا تو کوئی مزار نہیں ہے, کوئی منت نہیں ہے, کوئی بکواسی ریچولز نہیں ہے. یا تو تم ثابت کرو کہ انہوں نے کچھ دیا, ملک کو کچھ دیا. نہیں, کچھ نہیں دے سکتے بھائی. مرے ہوئے لوگ کیا دیں گے, چاہے صوفی ہوں چاہے کچھ بھی ہو, کیا دیں گے؟ وہ نہیں دے سکتے. یہ لوگ پتہ نہیں کیا, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ مرے ہوئے لوگوں سے کیوں مانگتے ہیں جا کے. تم لوگ جنمی ہو, یہ سید آغا حسن سید بولتا ہے, اور جماعتہ کو سید بولتے ہیں. تم لوگ جہنمی ہو, یہ دنیا تمہارے لیے جہنم بنا دی گئی ہے, اور مرنے کے بعد بھی تم لوگ جہنم کے نچلے درجے میں جلو گے, جو زندوں کو چھوڑ کے مردوں پہ پیسہ لٹاتے ہو. سامنے غریب کھڑا بھوکا, اسے تم 2 روپے بھی چھڑواتے ہو, اور جا کے 1000 روپے ڈبے میں ڈالتے ہو. کوئی 1000 روپیہ تم لوگ کو سانپ بن کے ڈنگے گا, بچائے گا نہیں. بہرحال لبل باب یہ ہے کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں, اینڈ جو اس کا جو پوائنٹ ہے, لبل باب یہ کنکلوڈنگ لائن جو ہے وہ یہ ہے کیا ہے کہ غریبوں کا خیال کرو, ملک کا خیال کرو, اور یہ مزارے اور یہ اور وہ وغیرہ, ہم کسی کے عقیدے کی بات نہیں کرتے. یہ عقیدہ ہائی فضول ہے. بالکل. عقیدہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اللہ, اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے اللہ سے بڑا طاقتور اور نبی سے بڑا طاقتور کوئی روئے زمین پر ہے اور اس کے علاوہ مانگنا چاہیے, تو وہ ہماری ویڈیو کو ڈالر وائڈ کرے اور کمنٹ میں گالی لکھے, تاکہ تم پر وہ الٹا عذاب پڑے, اگر ہے تو. اگر نہیں ہے تو یہ اپنا قبلہ درست کرو اور شعور لو اور دنیا میں ترقی کرو. اور جو علامہ اقبال کہہ دے ڈالتے ہیں کمند جو ستاروں پہ, مجھے ان جوانوں سے ہے, وہ بنو, وہ بنو, بننے کی کوشش کرو. بڈھے جوان سارے ٹھرکی مت بنو, ستاروں پہ کمند ڈالنے والے بنو, کوڑی تاڑو مت بنو, کوڑی کے رسیاں مت بنو, مزاروں پہ جا کے چونڈیاں وڈنا مت کرو, عورتیں تاڑنا مت کرو. That's it. اور یہ میسج ہے. بائے بائے.